रहीम। जनाब स्पीकर, आपका बहुत ही शुक्रिया। जनाब स्पीकर, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया और उस फैसला के मुताबिक पंजाब का डेप्यूटी स्पीकर का रूलिंग, पंजाब का वजीर आला के ओहदा, मतलब अहम आईनी, एडमिनिस्ट्रेटिव और सियासी इश्यूज को टच कर रहे थे। और जो आपके सामने सारे सियासी जमातें इस वक्त खड़े हैं, हमारा एक ही मुतालबा था। हम किसी को एक्स वाई करके किसी इदारा को दबाव में डालने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हमारा मन मर्जी का फैसला करे, वरना हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, पता नहीं खुदा ना खास्ता कितना हिस्सा कर देंगे। हमने सिर्फ इतना गुजारिश की थी कि जब एक इदारा एक दूसरे इदारे के बारे में फैसला दे रहा है तो वो पूरा का पूरा इदारा बैठ के फुल कोर्ट का जो बेंच है वो बैठ के हमें ये फैसला सुना दे, और फिर जो भी उनका फैसला होगा हम वो मानेंगे। ये हमारा मुतालबा सिर्फ वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए नहीं था। जब पिछले हुकूमत ने आइन शिकनी किया, आइन को तोड़ा, अदम एतमाद को सैबोटाज करने की कोशिश किया, और उस वक्त भी जब हमने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो मेरा तब भी यही दरख्वास्त था कि ये आईनी मसला है, ये पूरे पार्लियामान का सवाल है, ये जमहूरियत का मुस्तकबिल का सवाल है, और जब ये फैसला सुनाते हो तो प्लीज आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। ना तब बना और ना कल बना। जनाब स्पीकर, क्यों जरूरी है कि फुल कोर्ट बेंच इस किस्म का फैसला करे? इसलिए जरूरी है सर कि हमारा जो आला अदलिया है, जो इंसाफ का इदारा है, जिनका काम है, जिनका जिम्मेदारी है कि आईने पाकिस्तान का डेफिनेशंस दे, एक्सप्लेनेशंस दे, उसी आइन को बनाने के लिए पाकिस्तान की 1973 के आइन बनाने के लिए हमें पता नहीं कितने साल लगे, 30 साल लगे। और 1970 में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और उस वक्त के सारे तमाम के तमाम सियासी जमातें ने मिलकर एक मुत्तफिका आइन पेश किया। उस आइन को तोड़ने के जब वक्त आया तो उसमें बाकी सारे इदारे मुलविस थे, और हमें फिर 30 साल जिदोजहद करना पड़ा उस आइन की बहाली के लिए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 30 साल जिदोजहद की इसी एक नारा के साथ कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की इसी जिदोजहद में, और हम फख्र करते हैं कि 2008 से लेके 13 तक जो असेंबली था उसमें हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया। जो भी उसमें काले शिक थे, आमिर के डाले हुए कानून थे, उससे साफ करवा के 18वीं तरमीम की सूरत में हमने वो आइन बहाल, और आइन बनाने के लिए, बहाल करने के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी इस हाउस का प्रोड्यूस करना पड़ता है। 2/3 मेजॉरिटी। यहां का एक मेंबर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिदोजहद करके वहां से अक्सरियत लेके लाखों वोट्स लेके इधर एक मेंबर बनता है, और फिर हमने इस हाउस का 2/3 इकट्ठा करके 1 फुल स्टॉप हम चेंज करना चाहते हैं अपना आइन में। और ये इतना बड़ा तारीखी कामयाबी के बाद, मतलब एक तरफ 1973 तो दूसरी तरफ जब हम हुकूमत में थे और हमने 18वीं तरमीम की सूरत में वो 1973 के आइन बहाल किया। उसके बाद हमने सदर से भी
صدر پاکستان سے بھی وہ سارا آمرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے، لے لیے اور اس ہاؤس کو سارے پاورز دی۔ پاکستان کا صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ 58(2)B کے مطابق وہ اپنی من مرضی سے حکومتیں گھر بیچ سکتے تھے۔ ہم نے وہ اختیار لے لیا، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے، تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو، تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے، تاکہ پاکستان کے عوام آزاد ہو، وہ اپنا ووٹ کا ہتھیار استعمال کر سکے، وہ آزادی سے بول سکے، ہمارا صحافی بھائی بہنوں کو آزاد ہو۔ مگر افسوس کے ساتھ ایک نیکسس پیدا ہوا، اور وہ نیکسس مل کے کام کرتے رہے کہ ہم کیسے یہ اس ملک کو، اس جمہوریت کو اس پوائنٹ پہ واپس لے آ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول جمہوریت چلا سکتے ہیں۔ اور جب 58(2)B نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جناب اسپیکر کہ نیا 58(2)B ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا۔ اب 58(2)B صدر پاکستان کے پاس نہیں ہے، لیکن اسی وقت جب ہم جدوجہد کر رہے تھے 2008 سے 2013 تک کہ پاکستان میں دہشت گردی کا جو آگ ہے اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو معاشی بحران ہے ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، پاکستان میں جو جمہوریت کا مسائل ہے ہم کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ گواہ ہو جناب اسپیکر کہ ہر دن عوام کے مینڈیٹ پہ، جمہوریت پہ اور اس پارلیمان پہ حملہ ہوتے رہے۔ اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودھری، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے جدوجہد کی، جس کے لیے گجر خان کے جیالوں نے استقبال کیے، جس کے لیے کراچی کے جیالوں نے گولیاں کا سامنا کیا 12 مئی کو، اسی چیف جسٹس افتخار چودھری نے کسی کے ہاتھوں میں آ کے پارلیمان کے خلاف، حکومت کے خلاف ایسے فیصلے دیتے تھے جو آئین پہ مبنی نہیں تھے، جو قانون پہ مبنی نہیں تھے۔ اور جناب اسپیکر میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں، ایک دن کے لیے وقت کا وزیر اعظم نے نہ حکومت وقت نے اس کورٹ پہ حملہ کیا۔ ہم اپنا کام کرتے رہے، اپنا منزل تک پہنچے، پاکستان میں نہ صرف جمہوریت بحال کیا، پاکستان میں پہلی بار ہم نے سویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا اور پیسفل ٹرانسفر آف پاور کیا۔ مگر اس پورے دور میں کبھی پوٹیٹو کی قیمت، کبھی سموسے کی قیمت، وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے، وہ کورٹ روم نمبر 1 میں فیصلہ ہوتا تھے، پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا۔ اس وقت میں قانون سازی، آئین سازی تو ہم کر رہے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے، اور چارٹر تھا کہ ہاں ہم نے 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جناب اسپیکر چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا سگنیچر ہے، جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے، اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب اسپیکر، وہ جوڈیشل ریفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ۔ اور وہ جوڈیشل ریفارم کیا کہتا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے جو آئین کے بارے میں فیصلے کریں گے، جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے وہ کسی ایک جج کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بھائی کا یا اپنا چیمبر کا کسی کو جج بنا دے۔ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ ہاؤس کرے گا، اور ہم نے آئینی ترمیم کیا، ہم نے ترمیم کیا کہ یہاں اپوزیشن بھی بیٹھے گا، حکومت بھی بیٹھے گا، لا منسٹری بھی بیٹھے گا، سارا سپریم کورٹ، بار ایسوسی ایشن، سب کا نمائندگی ہوگا، اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم عدالت کا تعیناتی کیسے ہوگا۔ اور پھر اس ہاؤس کو
وقت کا وزیر اعظم کو، وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا کہ آپ ایسے کام نہ کریں، آپ 19th امینڈمنٹ پاس کریں، واپس ہمیں اپنا اختیارات دو، ورنہ ہم آپ کا 18ویں ترمیم کو اڑا دیں گے۔ اور پھر جناب اسپیکر، میں آج ہاؤس کا فلور پہ مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا، یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آ گئے، 19th امینڈمنٹ پاس کیا۔ ہمیں کبھی 19th امینڈمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا، ہمیں کہنا چاہیے تھا، ہمیں اس وقت کا عدالت کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ آئین پاکستان ہے، آپ نہیں مانتے ہو تو گھر چلے جائے، مگر ہم اس آئین کو نہیں تبدیل کریں۔ یہ آئین پاکستان ہے، ہم آئین پاکستان کی جو جدوجہد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اس کورٹ کو بھی پتا ہے۔ تو کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ اس آئین کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ افسوس کے ساتھ تب ہم نہیں مانا، اس وقت کا اپوزیشن شاید اس قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم سے خوش تھا، مگر پھر ان کو موقع ملا۔ ہم تو ایک کولیشن گورنمنٹ تھا اس وقت، 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس کرسی سنبھالتا تھا، اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کے فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے، آئین کے مطابق ڈیسیژنز کہیں اور ہو رہے تھے، اور یہ ہمارا نہیں، مگر بہت سے عوام کا رائے ہے کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے عدالت کا رول تھا اس دور میں وہ مناسب نہیں تھا، اور ایک 2/3 کی جو اکثریت رکھنے والے وزیر اعظم کو آپ نے گھر بھی بیچ دیا، پارٹی پریزیڈنٹ اس کو کا اختیار اسے لے لیا، ان کے سینیٹرز کو زبردستی انڈیپینڈنٹ لڑوا دیا، اور جنرل الیکشنز کے وقت ہمارا وائٹ پیپر موجود ہے، آئی ایم شور دوسرے پولیٹیکل پارٹیز نے 2018 کے الیکشنز کے مطابق اپنا وائٹ پیپر بنایا ہوگا، جو رول اور کردار چند ججز کے تھے اس الیکشنز میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے تھے۔ جناب اسپیکر، اس ہاؤس کو دیکھنا چاہیے کہ 2018 کا الیکشنز ہو، بائی الیکشنز ہو، جو انڈیویجولز سیاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ ان پیریڈز میں کیا کر رہے تھے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2018 کے الیکشنز میں چیف جسٹس ثاقب ہمارے خلاف الیکشن مہم چلا رہا تھا، وہ لڑکانہ پہنچ کے تقریر کرتا تھا، دوسرا جج کو تھپڑ مارتا تھا، کراچی پہنچ کے کوئی اور لیکچر دیتا تھا۔ پولنگ ڈے پہ میرا امیدوار جو جنگ سے لڑ رہا تھا فیصل صالح حیات صاحب، وہ الیکشن جیت چکا تھا، اس کا ری پولنگ ہو رہا تھا، اور جب ری پولنگ ہوتا ہے تو چیف جسٹس پاکستان اس کے مخالف کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی وقت اس بیچارہ جو جج تھا جو ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا، اس وقت اس پہ ہمت کیا ہوتا کہ ہمیں انصاف دلوائے۔ یہ متنازع کردار ہے جناب اسپیکر، یہ غیر متنازع تو کردار نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 سے لے کے اپریل تک ہمارا ادارے کے رول کیا رہے۔ ہم آن ریکارڈ ہے کہ ایک سلیکٹڈ نظام بٹھانے کے لیے ہمارے ادارے آئینی نہیں کنٹروورشل کردار ادا کر رہے تھے، اور ہم چاہتے تھے، آج بھی چاہتے ہیں کہ متنازع نہیں، وہ آئینی کردار ادا کرے، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، ان کا جو رول ہے
وہ متنازع نہیں ہونا چاہیے. یہی تو وجہ تھا کہ ہم نے تجویز دیا تھا کہ فل کورٹ بینچ بیٹھے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان نہیں دو پاکستان ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک آئین نہیں دو آئین پاکستان ہو. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بائی الیکشن سے پہلے وہی سپریم کورٹ کہے کہ پارٹی لیڈر، پارٹی ہیڈ کے ہدایت نہیں مانا گیا تو ان ایم پی ایز کا ووٹ نہ صرف نہیں گنا جائے گا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اور پھر ایک مہینہ کے بعد وہی کورٹ کہے کہ نہیں، پارٹی لیڈر نہیں، پارلیمنٹری پارٹی کا چلے گا اور ان کا ووٹ گنا جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں دو آئین ہو. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین. ہمارا ذمہ داری ہے، ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں. ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں جانے دینے پڑے، قربانیاں دینے پڑے، 30 سال جدوجہد کرنا پڑے، 2 majority اور 3 آف دا پین پہ آئین پاکستان کو تبدیل کرے. اس مسئلہ کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کرتے جناب، ہم پاکستان کا جو جمہوریت کا سفر ہے، پاکستان جو ایک جمہوری ملک بننا چاہتا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کو ایک جمہوری ملک بنائے، وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جوڈیشل ریفارمز نہیں کریں، جب تک ہم اپنا جوڈیشری کو امپاور نہ کریں. جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم، حکومت کا مطلب ہے کابینہ، پاکستان کا کیبنٹ، اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، آپ کو کیبنٹ کا اپروول چاہیے. تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. اور اب وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے، سینٹ آف پاکستان اس میں ہو، نیشنلسٹ ہو، حکومت کے نمائندے ہو، ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹھے، ہم قانون سازی کریں اور ہم فیصلہ کریں. ہم فیصلہ کریں کہ کتنے ججز کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے، کتنی ججز کو بیٹھنا چاہیے. اس لیے سر یہ ابھی سے نہیں ہے، ابھی تو ہاں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب کا فیصلہ ہے، لیکن ڈیپٹی اسپیکر پنجاب کا فیصلہ سے پہلے تو ہمارا اس کرسی کا سوال تھا، اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کا سوال تھا، ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا سوال تھا. مجھے یاد ہے ہمارے دور میں تب کبھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سوال تھا. تو اگر ہمارا ادارے پہ، ہمارا پارلیمان پہ، ہمارا اسپیکر کے رولنگز پہ اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، مگر ان کو پورا کا پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا. ججز کا چناؤ میں، سو موٹو کا اختیار میں، اپیل کے پروسیس میں انصاف کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے پڑیں گے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جوڈیشل ریفارمز کے لیے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. آپ قدم برائے پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں تاکہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کیا جناب اسپیکر آپ سمجھتے ہو کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی کی وجہ سے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
जनाब स्पीकर के पाकिस्तान के अवाम एक रात की न्यूट्रलिटी में 70 साल का तबाही को माफ करेंगे, 70 साल का आइन शिकनी को माफ करेंगे। जनाब स्पीकर, क्या यह मुमकिन है कि जो 4 साल में जो मुआशी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशरे में बहरान, हमारा खारजा पॉलिसी के बहरान में 3 महीने के अंदर ही अंदर क्या शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जादू का चरी है कि 3 महीने के अंदर ही अंदर हम इनका क्या 4 साल के किया हुआ काम को सही कर सकेंगे? कोई एक पाकिस्तानी भी ये नहीं एक्सपेक्ट करते हमसे जनाब स्पीकर। वो सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले हुकूमत की तरह हम झूठ नहीं बोलेंगे, पिछले हुकूमत की तरह हम अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, उनके हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि पिछले 4 साल में खान साहब ने जो कर्ज जमा किया वो 1947 से लेके 2018 तक का पाकिस्तान का कर्ज एक तरफ और 2018 से लेके 2022 तक पाकिस्तान का कर्ज दूसरा तरफ। जिस तरीके से इस शख्स ने हमारे मुआशरे को, हमारा मईशत को बर्बाद किया, मैं नहीं मानता हूं, मैं ये प्रोपेगेंडा नहीं मानता हूं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हमारा आवाम इस किस्म के लोगों को इतना जल्दी माफ करने के लिए तैयार होंगे। हमें अपना काम करना पड़ेगा जनाब स्पीकर। हमें अपॉलोजेटिक होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमारा अगर हमने इस जो मुआशरे में जो मईशत में मसले हैं उनको सही करने हैं तो तगड़े होकर सही करना पड़ेगा, डट के मिल के इस मसला को हल करना पड़ेगा और अवाम को समझाना पड़ेगा कि जो गंद हम आज तक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो 4 साल में जमा हुआ है और 3 महीने में हम साफ नहीं कर सकते। जो आइन शिकनी हुआ है, जो जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है, वो कहीं से हुआ हो, वो बनी गाला से या कहीं और से, अब हम पे जिम्मेदारी है, हम पे जिम्मेदारी है, इस पार्लियामान पे जिम्मेदारी है कि हम इंसाफ करें और अवाम के साथ इंसाफ करें। वरना आई फॉरगेट कि जो भी ऑनरेबल मेंबर ने कहा था, अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे, हम क्यों ख्वार होते हैं। वक्त आ गया है जनाब स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम जमहूरियत का नारा नहीं, हम जमहूरियत के लिए कानून साजी करें, आइन साजी करें। आमिर जहां से भी हो, आमिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आए, किसी और इदारा की तरफ से आए, बनी गाला की तरफ से आए, इस हाउस में, इस पार्लियामान में वो ताकत है कि हम पाकिस्तान का हर मसला को हल कर सकते हैं। और आपका जनाब स्पीकर इसमें बहुत अहम किरदार होगा। आप आज ही फैसला करें, पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी आप बना दें, हम उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है, कानून साजी करने के लिए तैयार है, पर एक पाकिस्तान में 2 आईन नहीं चलेगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर।